السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تشریف فرما تمام بہت ہی محترم شخصیات، تمام اساتذہ جن کی میں ذاتی طور پہ بہت قدر کرتا ہوں. ڈائریکٹر صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دے دی کہ میں خطاب بھی کروں، تو خطاب تو میں اکثر کرتا رہتا ہوں، اور اس کے لیے جو ہے وہ کافی اساتذہ مجھ سے ناراض سے بھی رہتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے کہ میں دیکھیے دفتر میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو، وہ یہ کہ، اور یہ مثال آپ پر بھی صادق آ سکتی ہے اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں، کہ ایک شخص جس کسی پیشے سے وابستہ ہے، خاص طور پہ تدریس کا پیشہ، خاص طور پہ صحافت کا پیشہ، کہ ایک شخص جو ہے وہ اس دفتر سے وابستہ ہے، چاہے اسکول ہے یا اخبار کا دفتر ہے، وہ وہاں پر 8 گھنٹے اس کو اپنی خدمات انجام دینی ہوتی ہے، اور اس کے ایک خاص ماحول میں اس کو کام کرنا ہوتا ہے. اس کو کچھ ذمہ داریاں تفویض کر دی جاتی ہیں، وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا یہ اس کا کام ہے. اس کے عوض اس کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، اور کچھ الاؤنسز ملتے ہیں، کچھ مراعات ملتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو یہ ملازمت ہے. اب اگر اسی 8 گھنٹے میں، اسی تنخواہ میں، اسی ماحول میں، اسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اگر ہم ایک جذبہ پیدا کر لیں اپنے اندر کہ ہمیں یہاں پر صرف ملازمت نہیں کرنی ہے، بلکہ اس ملازمت کے ذریعے ہم خدمت بھی کر سکتے ہیں. یعنی مجھے پڑھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، مجھے روزانہ اتنے پیریڈ لینے ہیں، تو یہ ملازمت ہے میری، ہے نا. لیکن یہ کہ ملازمت میں اگر خدمت کا جذبہ شامل ہو جائے کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ایک ایک طالب علم میری قوم کا، میرے ملت کا، میرے ملک کا ایک شہری ہے، اور اس کو سنوارنا، اس کو تراشنا میری ذمہ داری ہے. آپ نے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا اپروچ بدل جائے گا، آپ کے کام کرنے کا طریقہ بدل جائے گا، اور آپ خدمت کے مرحلے میں، خدمت کے درجے میں داخل ہو جائیں گے. اور ہم چونکہ ایک خاص عقیدے سے، ایک خاص نقطۂ نظر کے حامل لوگ ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ خدمت اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس کو عبادت کا درجہ مل جاتا ہے. تو وہی ملازمت، وہی 8 گھنٹے، وہی تنخواہ، وہی انفراسٹرکچر، لیکن آپ خدمت کے درجے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو ممتاز کر لیا. اس کے بعد آپ نے اس خدمت میں اخلاص پیدا کیا، آپ جو ہے وہ عبادت کے درجے میں داخل ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت میں للہیت پیدا کر لی جائے تو آخرت کا سودا بن سکتا ہے نا. تو وہی اسکول، وہی طلبہ، وہی ہیڈ ماسٹر، وہی مسائل، وہی رونا، وہی والدین، لیکن آپ جو ہے وہ اپنے جذبے کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک نیا منشور دے رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ اپنے مراتب کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر کرتے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا ایک ساتھی جو ہے وہ ملازمت ہی کر رہا ہو، 40 سال ملازمت کی، لیکن کیا کیا؟ کوئی ایک طالب علم ایسا ہے جو سامنے آ کر کہے کہ صاحب مجھے ان صاحب نے پڑھایا اور ان کی فلاں بات نے میری زندگی بدل دی. ایسے بہت سارے اساتذہ ہیں، 30 برس پڑھایا، 35 برس پڑھایا، 40 برس پڑھایا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایک استاد ایسا ہوتا ہے جس کی ایک ایک بات طلبہ کے ذہن پر نقش ہوتی چلی جاتی، اور اپنی آئندہ زندگی میں وہ کبھی بتاتے ہیں کہ فلاں مس نے یا فلاں سر نے مجھے فلاں درجے میں یہ بات بتائی تھی، اور اس کی وجہ سے مجھ میں ایک ذہنی انقلاب پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا، اتنی ترقی. تو ہم نہیں جانتے کہ ہم جو ملازمت کر رہے ہیں وہ خدمت بھی بن سکتی ہے، وہ عبادت بھی بن سکتی ہے، اور اس میں آخرت کا سامان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہم کو طے کرنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں رہنا چاہتے ہیں. صرف ملازمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈپارٹمنٹ خوش ہے، ہیڈ ماسٹر خوش ہے، ساری دنیا خوش ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ رہیں گے ملازمت کے درجے. خدمت کا جذبہ پیدا کر لیجئے تو آپ نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ آگے، ایک پائیدان آپ نے اوپر چڑھا. یہ جو ہے اگر مان لیجیے کہ یہ جذبہ پیدا کر لیا جائے، یہ سارے ایسا، آپ لوگ بہت محترم شخصیت ہے، میں آپ کو مشورہ دینے کا، نصیحت کرنے کا، ہدایت کرنے کا کہیں سے بھی مجھے اختیار نہیں ہے، لیکن ایک دردمندی کے ناطے، یا جس طرح سے ایک دو باتیں اور بتاؤں گا میں آپ کو، وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے سماج میں، آپ سب رہتے ہیں کہ
سماج میں بہت ساری شخصیتیں ہوتی ہیں, سماج میں بہت سارے ادارے ہوتے ہیں, لیکن توقع کی جاتی ہے صرف اساتذہ سے. یہ بات محسوس کی آپ نے؟ والدین کہیں گے اساتذہ, اسکول کہے گا اساتذہ, ڈپارٹمنٹ کہے گا اساتذہ, سماج کہے گا اساتذہ. یہ کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ اس لیے ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ڈگری یافتہ لوگ ہیں, ہے نا. ہم کتنا بھی لیکچر دے رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم ڈگری یافتہ نہیں ہیں, ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت اچھا پڑھاتے ہو طلبا کو, لیکن پڑھانے کا اختیار نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس پڑھانے کا اختیار ہے, آپ ڈگری یافتہ ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کو باقاعدہ اس کام کے لیے مامور کیا گیا ہے. کوئی بھی صاحب بہت اچھا پڑھاتے ہو لیکن ان کو اس کام کے لیے مامور نہیں کیا, اور چونکہ آپ کو مامور کیا گیا ہے اس لیے توقعات بھی آپ ہی سے وابستہ کی جائے. اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے کلاس میں طالب علم تقریباً 8 گھنٹے ساتھ رہتا ہے. اگر میں زیادہ کہہ رہا ہوں تو 6 گھنٹے کر لیجیے. 6 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے روزانہ. اور دیکھ لیجئے طالب علم کی پوری زندگی, اس کی 24 گھنٹے کا جائزہ لے لیجئے, 6 گھنٹے مسلسل وہ کسی کے ساتھ نہیں رہتا, اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتا, ہے نا. ذہنی اور قلبی سطح پر بالکل اپنے آپ کو مرکوز کرتے ہوئے وہ اگر کسی کے ساتھ رہتا ہے تو صرف اساتذہ کے ساتھ رہتا ہے مسلسل 6 گھنٹے تک, اور 6 گھنٹے وہ کسی کے ساتھ نہیں رہتا. تو توقع کس سے جائے گا؟ آپ سے کی جائے گی. توقع کس سے کی جائے گی؟ صرف آپ سے کی جائے گی. اور اساتذہ کہتے ہیں کہ سر جس کو دیکھو ہم کو ہی بولتا ہے. آپ کو بولیں گے اور آپ ہی کو بولیں گے, اس لیے کہ آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس ڈگری ہے, آپ کے پاس علم ہے, آپ اس کام کے لیے مامور ہیں, آپ سے توقعات بالکل جائز ہے. اور آپ کے ساتھ میں وہ بچہ 6 گھنٹے مسلسل رہتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی 6 گھنٹے مسلسل نہیں رہتا, مسلسل. ہاں, اور ذہنی قلبی سطح پر بالکل مرکزیت کے ساتھ مرکوز ہوتے ہو, وہ صرف آپ کے ساتھ ہے. اس لیے آپ سے توقع کی جاتی ہے. اور ہم جیسے کم علم لوگ آپ جیسے تعلیمی یافتہ لوگوں کو آ کر مشورہ دیتے ہیں, صرف اس لیے. اور مشورہ کیوں دیتے ہیں, میں اساتذہ میں کیوں آتا ہوں, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک دور تک, چاہے آپ ممبئی لے لیجیے, مہاراشٹر لے لیجیے, پورا ملک لے لیجیے, پوری دنیا لے لیجیے, دور دور تک آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک اچھا معاشرہ, ایک اچھا سماج جس طرح کی اقدار کا حامل ہوتا ہے, وہ اقدار جو ہے وہ بری طرح سے شکست و ریت سے گزر رہی ہے نا. اسی لیے بری خبریں ہی آ رہی ہیں, جہاں سے دیکھیے بری خبریں آ رہی ہیں. تو یہ جو منظرنامہ ہے کہ ہر طرف برائی حاوی ہے, ہر طرف جو ہے وہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے, فرد ٹوٹ پھوٹ رہا ہے, قطریں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں, ادارے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں. تو ایسے دور میں اگر کسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے تو وہ اساتذہ ہے, اس کے علاوہ کسی کے ذریعے نہیں آ سکتا. اس لیے کہ آپ کو موقع ہے, آپ جو ہے وہ بچے کی ذہن سازی کرتے ہیں. کوئی بھی دوسرا شخص کسی بچے کی ذہن سازی نہیں کرتا, وہ صرف آپ کرتے ہیں. اور آپ نہیں جانتے کہ اگر مان لیجیے کوئی صاحب 20 سال سے پڑھا رہے ہوں تو 20 سال میں ایسے کتنے جملے, ایسے کتنی مطلب حرکات و سکنات, ایسے کتنے جیسچرز اس سے وقوع ہوئے ہوں گے جن کے ذریعے بچوں کا ذہن بدلا. آپ نہیں جانتے, کیونکہ بچہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس آگے تھوڑی کہے گا کہ سر میں نے یہ بات آپ سے سیکھی. کبھی پختہ عمر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ بہت کامیاب ہو گیا تب جا کر آپ سے کہے گا کہ فلاں بات میں نے آپ سے سیکھی. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے 6 گھنٹے آپ پڑھا رہے ہیں, 8 گھنٹے پڑھا رہے ہیں, اس میں آپ مسلسل بچے کو ذہنی طور پہ متاثر کر رہے ہیں, قلبی طور پہ متاثر کر رہے ہیں. جب یہ عمل جاری ہے تو اس عمل کو زیادہ اچھا بنانے کے لیے, زیادہ معیاری بنانے کے لیے آپ کی پریپریشن, آپ کی تیاری بہت. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو سلیبس دیا گیا سبق ہے, سبق آپ نے پڑھا دیا, الفاظ معنی لکھوا دیے, کوئی شعر ہے تو اس کا مطلب بتا دیا, یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سبق میں ڈوب گئے اور بہت سارے معنی بتاتے ہوئے
الفاظ مماثل الفاظ متشابہ الفاظ کے بھی معنی بتاتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ کئی واقعات سنا دیے طلباء کو، اور اس طرح سے اس سبق کی تفہیم کی کوشش کی کہ طالب علم کو محسوس ہوا کہ ہاں کیا بات ہے، سر نے آج بہت اچھا پڑھایا. یعنی ایک سرشاری کی کیفیت. ایک تو سبق پڑھا دینا ہے، ایک اتنا ڈوب جانا ہے کہ طالب علم میں سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جائے. وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ میں سرشار ہوا یا نہیں ہوا، وہ نہیں، وہ رپورٹ نہیں دے گا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے الفاظ، آپ کے جملے، آپ کا انداز، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے بیان کردہ واقعات اس کو بہت متاثر کر رہے ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک موٹیویشنل لیکچرر ہے، اس کا نام ہے لیس براؤن، ممکن آپ نے نام سنا، دنیا کا بہت ہی مانا ہوا موٹیویشنل لیکچرر ہے. اس کی عمر 73 سال ہے. اس کی میں نے جب ہسٹری پڑھی تو معلوم پڑا کہ جب اس کا جنم ہونا، پیدائش ہونی، تو اس کی ماں دنیا کی نظروں سے بچ کر ایک دور افتادہ عمارت میں گئی جو کہ غیر آباد عمارت ہے. وہاں پر اس نے جا کر اس بچے کو جنم دیا. پتہ چلا کہ جڑواں بچے تھے، اس کا ایک بھائی، اور ان کو جنم دے کر وہ ماں جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئی. یہ دونوں بھائی وہاں پر پڑے رہے. کسی نے آواز سنی یا کچھ ہوا جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ گئی. وہاں پر کافی لوگ جمع ہوئے، پولیس آئی. پولیس نے جو ہے وہ ان بچوں کی تصویر چھاپ کر کہا کہ جس کی ہے اس کی ماں جو ہے وہ ہم سے رابطہ کرے ورنہ اس کے خلاف جرمانہ. یہ امریکہ کی بات ہے، اس کے خلاف جرمانہ کیا جائے. وہ خیر خاتون ہو سکتا ہے تنہا رہی ہو، وہ آ گئی وہاں پر. اس نے پولیس سے کہا کہ میں ایگری کرتی ہوں، میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ یہ میرے بچے ہیں، لیکن میں ان کو ڈسون کرتی ہوں، میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. اگر آپ ان کو جو ہے وہ کسی اور کو گود دے دینا چاہتے ہیں تو مجھے میری طرف سے پوری اجازت. پولیس نے ویسے ہی کیا. اس کو جو ہے وہ دونوں بچوں کو ایک بہت ہی نیک دل خاتون نے گود لے لیا. ان کی بہت اچھی طرح سے پرورش کی اور ان کی ذہنی نشو و نما کی پوری طرح سے ہر ممکن کوشش کی. لیکن یہ کہ 5ویں 6ٹھی جماعت میں پہنچنے کے بعد یہ جو لڑکا تھا لیس براؤن، اس کے بارے میں 4 5ویں جماعت تک یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے وہ پڑھنے میں بہت سست ہے، یعنی جس کو ہم لوگ ڈسلیکسیا کہتے ہیں. وہاں ڈسلیکسیا نہیں، وہاں پر جو لفظ اس کے جو 3 الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے تھے وہ تھا ایڈوکیبلی مینٹلی ریٹارڈ، جس کا مفہوم مجھ جیسے طالب علم نے یہ سمجھا کہ ایسا ذہنی معذور جس کو تھوڑا بہت پڑھایا جا سکتا. تو ایک دن جو ہے وہ ایک نئی ٹیچر کلاس روم میں آئی اور اس نے بچوں کو کچھ سمجھایا. اس کے بعد سوال جواب کرنے لگی تو سارے بچے جواب دے رہے تھے، لیس براؤن جواب نہیں دے رہا تھا. تو اس نے کہا کہ لیس واٹ از دا پرابلم، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ میڈم میں ایڈوکیبلی مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوں. اس ٹیچر نے اس کو اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے جس طرح سے سمجھایا وہ ہم سب کے لیے نصیحت، ہم سب کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے. اس نے کہا کہ بیٹا اپنے بارے میں دوسروں کے تاثر کو اپنی شخصیت کا حصہ کبھی نہیں بن سکتے. اپنے بارے میں دوسروں کے تاثر کو اپنی شخصیت کا حصہ کبھی نہ بن. یہ 7-8 سال کی لیس براؤن کی عمر رہی ہوگی. اس کو ایسا محسوس ہوا کہ آج کچھ الگ ہوا ہے. ایک نئی ٹیچر آئی، ایک نئی ٹیچر نے میرے شانے پہ محبت سے ہاتھ رکھا اور مجھے کچھ بتایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اسکول میں. وہ بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا بے چین ہوا اور خوشگوار طریقے سے بے چین ہوا. اس کو اچھا لگا لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ یہ میڈم نے کہا ہے تو یہ غلط نہیں کہہ سکتے. تو مجھے جو ہے یہ لوگوں کی رائے کو میں نے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا کہ میں مینٹلی ریٹارڈیڈ ہوں. میڈم کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے تو شاید میں ایسا نہیں ہوں. اس کے اندر ایک توانائی پیدا ہوئی، ایک روشنی پیدا ہوئی. اس نے یہ سوچا کہ نہیں، جو دنیا کہتی ہے وہ بالکل غلط ہے. دنیا کے وہم و گمان کو میں اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بناؤں گا. اور دوسرے دن سے he was a changed student. وہ بالکل الگ طالب علم ہو گیا اور دھیرے دھیرے وہ اتنا الگ ہو گیا کہ موٹیویشنل لیکچرر بن گیا.
یعنی جس طالب علم کو موٹیویشن کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ موٹیویشنل لیکچرر ہے. آپ گوگل میں جا کے لیس براؤن ٹائپ LESBROWN لیس براؤن ٹائپ کیجئے, آپ کو معلوم پڑے گا کہ لیس براؤن جو ہے وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اس کے لیکچررز کے لیے ہزاروں ڈالر دیے جاتے ہیں ایک لیکچر کے لیے, اور اس کے لیکچرز پر مبنی کتابیں چھپتی ہے, اور کتابوں کے لیے باقاعدہ پبلشنگ ہاؤس قائم ہو گیا, اور لیس براؤن کا ایک پوری سلطنت قائم. اور وہ کیا تھا؟ شاید اپنی ماں کا ناجائز بچہ جو ایک دور افتادہ منزل میں جس کی پیدائش ہوئی, جس کو کسی اور عورت نے گود لیا, اور جس کو ایڈوکیبلی مینٹلی ریٹارڈڈ کہا جاتا ہے. اگر ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں, کبھی کبھی پڑھانا ضروری نہیں ہوتا, کبھی کبھی محبت سے شانے پہ ہاتھ رکھ دینا ہوتا, کبھی کبھی ان کے مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے. تو مجھے جو ہے وہ ممرہ کے سمیہ اردو ہائی اسکول میں نے کہا کہ میڈم جو ہے میں تھوڑا بہت پڑھا سکتا ہوں. بولے کیا پڑھائیں گے؟ انگریزی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھائیے. مجھے وہاں پر جو ہے وہ دوران کلاس 2-3 اسٹوڈنٹس ایسے ملے جو کہ ہمیشہ پیچھے رہتے, 3 اسٹوڈنٹ. تو ان میں سے میں نے جب بات چیت کی, تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں, جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک لڑکا ہے, اس کے 2 دوست ہیں, اور وہ پیچھے ہی بیٹھنا چاہتا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ اپنے مختلف طریقے استعمال کر کے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا پرابلم ہے, اور تم رسپونڈ نہیں کرتے ہو, پیچھے ہی بیٹھتے ہو. تو اس نے کہا کہ سر اب میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں. اس نے مجھے اکیلے میں یہ بتایا کہ سر مجھے بلیک بورڈ دکھائی نہیں دیتا. یہ پرابلم ہے سر, بلیک بورڈ دکھائی نہیں دیتا اس کو. اب جو ہے وہ اس کے والدین سے ہم نے بات کی, اس کے ٹیچر سے بات کی, اور ہم نے اس سے کہا اس کی آنکھوں کا چیک اپ کیا. واقعی اس کی بینائی اتنی کمزور تھی کہ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا. تو کیسے رسپونڈ کرے گا کلاس میں؟ آپ جو ہے وہ موٹیویشن کے 10,000 لیکچرز اس کو دے دیجئے, وہ نہیں, اس کے پرابلم کو سمجھنا. تو جب آپ محبت کا ہاتھ اس کے شانے پر رکھتے ہیں نا تو وہ آپ سے کھلتا ہے, پھر وہ بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے. تو ایک استاد کو ایسا ہونا چاہیے. ہم لوگ جو ہے وہ لیسن پلان کر لیں, ٹھیک ہے, بہت اچھا کر لیں, ساری چیزیں آپ نے تیار کر لی, جیسے کہ ڈپارٹمنٹ بہت صحیح طریقے سے بجا طور پہ آپ کی تربیت کرتا ہے. لیکن جو دردمندی پیدا ہونا چاہیے, آپ کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے, آپ کی آواز میں جو تاثیر پیدا ہونی چاہیے, جس طرح سے آپ کے الفاظ نکلنے چاہیے, وہ اگر نہیں ہوگا تو آپ جو ہے وہ زندگی بھر پڑھاتے ہیں. اور جیسا کہ ایک ایجوکیشن کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ ملک کا مستقبل کلاس روم میں لکھا جاتا ہے نا. تو میں کہتا ہوں ملک کا اور ملت کا جو مستقبل ہے وہ کلاس روم میں لکھا جاتا ہے. اور وہ کام آپ کے سپرد کیا گیا, اتنا بڑا کام. یہ جو ظاہر سی بات ہے ایجوکیشن کمیٹی یعنی ماہرین کی کمیٹی, اس کمیٹی نے لکھا تو کچھ سوچ سمجھ کے لکھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ اخبار پڑھتے ہیں روزانہ, لیکن اخبار میں ایک چیز آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو میں پڑھا رہا ہوں وہاں پر, وہ ہے آخری صفحے پر بالکل نیچے ایک 3 سطری لائن ہوتی ہے, اس کو پرنٹ لائن کہتے ہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اخبار کہاں چھپا ہے نا, اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا دفتر کہاں پر ہے, اس کے ٹیلی فون نمبر کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اس میں ایک لائن ہوتی ہے, وہ لائن ہوتی ہے اس اخبار کے تمام مشمولات کے لیے ذمہ دار. دیکھا آپ نے کبھی؟ آپ دیکھیے گا ہے نا. تو وہ شخص ذمہ دار باقاعدہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ پورے اخبار میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اس کے لیے یہ ایک شخص ذمہ دار ہے نا. چنانچہ اخبار میں اگر کہیں پر بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ ایک شخص پکڑا جائے گا اور کوئی نہیں پکڑا جائے گا. میں ہمیشہ اساتذہ سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے پچھلے 16 نہیں بلکہ 16 سال میرے نام کے آگے لکھا ہوا ہے پورے اخبار کے مشمولات کے لیے ذمہ دار. آپ میں سے کسی کے لیے اسکول کے بلیک بورڈ پہ نہیں لکھا جاتا ملک کے مستقبل کے لیے ذمہ دار. لکھا جاتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا, جبکہ آپ ذمہ دار ہیں. یہ چیزیں اپنی یہ ٹوٹے پھوٹے مشورے ہیں, آپ ان کو ذہن میں رکھیے. یقین جانیے ملت پر جو مسائل کا بوجھ ہے نا, جو مسائل کے پہاڑ ہیں, اس میں اس کو بدلنے کے لیے, ان مسائل کے حل کے لیے جو چنگاریاں ضروری ہے وہ کلاس روم میں پیدا ہو سکتی ہے. وہ ایک اچھا ٹیچر ہی کر سکتا ہے.
इन बातों पे गौर कीजिए। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपनी इस्लाह करूँ, आइंदा जो है वो मैं किसी खिताब में उन बातों से गुरेज कर सकूँ। मुझे आपने इतनी अच्छी तरह से सुना, बहुत मशहूर हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरह से सुना, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। बहुत बहुत